السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنے سے آگے بڑھ کر اس کی گہرائیوں میں کیسے اترا جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی 90 روزہ منصوبے پر بات کرنے والے ہیں جو صرف ایک سٹڈی پلان نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کا ایک مضبوط سپاہی بننے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسا ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا کا پورا نقشہ۔ یہ کوئی عام ٹائم ٹیبل نہیں، بلکہ ایک روحانی میراتھن ہے، ایک ایسا سفر جو علم اور کردار کی مضبوطی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد کسی بھی طالب علم کو ایک ایسے فرد میں بدلنا ہے جو اپنے دین کو سمجھتا ہو اور اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہو۔ تو اس سفر کے کچھ خاص مراحل ہیں۔ ہم شروعات کریں گے روحانی جستجو سے کہ آخر اس کا مقصد ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بنیادی اصولوں کو مضبوط کریں گے، پھر انبیاء کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اب تک کا سفر ہمیں کہاں تک لایا ہے۔ تو چلیں سفر کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، یعنی روحانی جستجو سے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ منصوبہ صرف کچھ کتابیں پڑھنے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی تبدیلی کا سفر ہے جس کا مقصد ہماری روحانی ترقی ہے۔ اور اس سفر کا جو حتمی مقصد ہے نا، وہ بہت بڑا اور حوصلہ افزا ہے۔ ہدف یہ ہے کہ 2026 تک دین کے سب سے بااثر اور مضبوط سپاہی بن جائیں۔ یہ الفاظ ہی اس پورے منصوبے کے پیچھے ایک زبردست تحریک پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں منصوبے کے پہلے اور شاید سب سے اہم مرحلے کی طرف، یعنی بنیاد رکھنا۔ یہ وہ ابتدائی قدم ہے جو آگے کے پورے 87 دنوں کے سفر کی سمت طے کریں گے۔ پہلے 3 دن اس سفر کا سنگ بنیاد ہیں۔ پہلے دن یہ سمجھنا ہے کہ قرآن الگ الگ صورتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مربوط کتاب ہے۔ دوسرے دن تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے تاکہ ہر آیت کا صحیح مطلب سمجھ آئے، اور تیسرے دن قرآن کے دروازے یعنی سورۃ الفاتحہ کے گہرے معنی پر غور کرنا ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہو جائے تو اب وقت ہے اس پر عمارت کھڑی کرنے کا۔ دوسرا مرحلہ ایمان، قوانین اور دین کی بنیادی تعلیمات سے جڑنے کا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم اصولوں کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ مطالعے کا ایک بہت ہی گہرا مرحلہ ہے۔ دیکھیں، چوتھے دن سورۃ البقرہ سے ایمان اور قانون کے ستون قائم ہوتے ہیں، پھر 5ویں دن سورۃ آل عمران سے سچائی پر قائم رہنے اور صبر کا سبق ملتا ہے، اور 11ویں دن تک پہنچتے پہنچتے جد و جہد، خلوص اور وفاداری جیسے اہم موضوعات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر دن پچھلے دن کی تعلیمات کو مزید مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ اب ہمارا سفر ایک نئے موڑ پر آتا ہے۔ اصول سیکھنے کے بعد اب ہم ان اصولوں کو انبیاء کی زندگیوں میں عملی طور پر دیکھیں گے۔ یہاں سے ہمیں حکمت اور ثابت قدمی کا سبق ملے گا۔ اس حصے میں ہم یوسف، ابراہیم اور ہود علیہ السلام جیسے عظیم انبیاء کی زندگیوں سے حکمت کے موتی چنیں گے۔ یہاں مقصد صرف کہانیاں سننا نہیں، بلکہ پہلے سیکھے گئے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ترغیب حاصل کرنا ہے۔ 18ویں دن کا مرکزی خیال ایک ایسی بنیاد ہے جس پر ہمارا پورا دین قائم ہے، اللہ اور اس کے فیصلے پر مکمل بھروسہ۔ یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ یہ منصوبہ کس طرح ہمارے اندر گہرے روحانی اعتماد کی تعمیر پر توجہ دیتا ہے۔ اس حصے کی آخر تک پہنچتے پہنچتے ہم شکر گزاری اور ثابت قدمی سیکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا سیکھتے ہیں، اس کے واضح احکامات کو سمجھتے ہیں، اور آزمائشوں سے حکمت حاصل کرنے جیسے اہم ترین اسباق سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس 90 روزہ میراتھن کے پہلے حصے میں ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ صرف 22 دن! جی ہاں، یہ عدد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے مطالعے کے منصوبے کا پہلا اور بہت اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ ذرا سوچیں، صرف 22 دنوں کے اندر یہ منصوبہ ہمیں بنیادی سمجھ سے اٹھا کر دین کے بنیادی اصولوں اور گہری حکمت تک لے آیا ہے۔ یہ اس منصوبے کی منطقی اور طاقتور پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس جائزے کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر صرف پہلے 22 دنوں میں اتنی گہرائی حاصل کی جا سکتی ہے، تو ذرا سوچئے کہ 90 دنوں کے مکمل اور مرکوز مطالعے سے کون سی روحانی طاقت اور کردار کی مضبوطی حاصل کی جا سکتی ہے۔